وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، سب تو پہلے میں ڈیرہ اسماعیل خان دے انہاں نوجواناں اور توحید و سنت دے شہدائی اکابر بزرگاں دا شکریہ ادا کردے ہویاں انہاں نوں شاباش اور آفرین پیش کرساں جنہاں اہل توحید دا اتنا بڑا شان و شوکت والا اجتماع قائم کر کے اساں تساں سارا نو مل کے بیٹھن دا موقع عطا کیتا ہے۔ میں تمہید وچ شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دی ایک گپ کولوں اپنی سٹوری شروع کرسا۔ حضرت قاضی صاحب فرمیندے نے بھئی ایک بندے دی ماں مر گئی، دوے بندے اس نو آ کے دسا بھئی تیری ماں مر گئی، اس آکھا میں نہیں مندا۔ کیوں؟ اس آکھا پہلے تے کدے نہیں مری، آج کے نہیں مر سکتی۔ ایک گل سمجھ گئے ہو جی؟ تسی مہربانی کرنی، تسی ہند نہیں آکھنا بھئی پہلے تے کدے نہیں مری، پہلے تے مسئلہ کدے نہیں سنا تے آج کتھوں سنا ہے۔ آج کل اکثر لوگ انجے آ رہے ہیں، وہ آدن پہلے تے کدے نہیں مری تے آج یہ جتنے رولن نہ اتھے ہی کھڑے ہیں۔ ان بیچارے نہ مطالعہ کر دیں، نہ پڑھ دیں، نہ مولویاں کتاباں ویکھڑی ہیں۔ انہاں دا ایک ہی کوڈ نمبر ہے، چالو بڑھیے چل۔ یہ بھی حضرت قاضی صاحب دا فرمان ہے، فرمایا ملتان دے نٹاں ایک عورت نے اغوا کیتا، عورت تے
زیورات تے گانے ہیں. اس عورت شور پایا بھی لوگو اے مینو لٹی ویندن، اغوا کیتی ویندن، کوئی میری نصرت کرے، امداد کرے، مینو بچاوے نہ نٹا تو. انہاں عورت نو اٹھ تے بٹھا دیتا تے 10 اٹھ دے اگے تے 10 پچھے. انہاں نال ڈانس بھی شروع کر دیتی تے نال شروع کیتا چلو بڑھیے چل. ہن سارے لوگ او بیچاری روے بے میں نے لٹی ویندے، اغوا کیتی ویندے، مینو بچاؤ. او اگے ڈانس بھی کریں تے آکھیں چلو بڑھیے چل، چلو بڑھیے چل. انہاں سارا سمجھا بھی انہاں دا اے بھی کوئی فن نہیں، اس سے کوئی بندہ بھی قریب نہیں گیا. اج اکثر مسئلہ اے ہی ہے چلو بڑھیے چل. ایک بندہ شور پہندے تھے باقی سارے کیوں ہوں دن. بھائی یہ گلاں تے تھوڑے سمجھن دیاں، بول دے کیوں نہیں کہ لاؤڈ سپیکر ذرا سیٹ کر دے. ایکو حساب دی رکھ، میں گل ذرا سمجھانی ہے. ہوں توجہ ہے تھوڑی، اے 2 گلاں نہیں بھلامنیاں، اتنے رکھ. ہوں گل سن، تقریباً سارے فرقے اور ساریاں جماعتاں متفق ہیں کہ ایمان دے بغیر عمل صالح قبول نہیں ہے. اور ایک یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ دنیا دا ہر فرقہ کسے کو بھی مسئلہ پوچھ لو انہاں جواب یہی دینا ہے کہ اے گل صحیح ہے کہ عمل صالح نیک عملاں واسطے نیک عملاں واسطے. اتنا بڑا اجتماع ہے، کوئی لاؤڈ سپیکر والا بھی پرانا ہے جنا بھی کوئی پرانا. تینوں سیٹ کر خدا دے بندے، سارے تیری انتظار کر رہے. ایمان دے بغیر عمل صالح قابل قبول، بولو شابش، اور بولو نہیں ہے. اچھا اے مسئلہ قرآن نے بھی کئی مقام تے بیان کیتا ہے. میں اس سے زور اس سے نہیں لامنا کہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے. کوئی بھی 2 ٹنگا والا جانور اس مسئلے دا منکر نہیں ہے. ایک دوسری چیز ہے سمجھو کہ ایمان ایک ایجئی چیز ہے کہ بے ایمان تم بے ایمان آدمی مثلا مودی ہے اور جو بائیڈن ہے اور نیتن یاہو ہے، یہ تو ہوں مسجد نہ ہی بندہ نہیں لے سکتا. نیتن دے اگو نیتن اسرائیل دا وزیر اعظم اس وقت میرا خیال ہے یہ تھوڑے سیاسی لیڈراں تو بے ایمانی چ اگے ہے. اختلاف ہو سکتے، بہرحال میرا اپنا خیال ہے یہ کہ جمہوریہ تو بھی بے ایمانی چند قدم، بولو نا بولو اور آنکھو اگے. لیکن انہاں 3 دے میں بیان سنے کیا گل کر رہے ہیں کہ ہم ایمانداری سے یہ بات کر رہے او پہ رکھ دے. اور انہاں دے جڑے اگے نمائندے سیاسی پارٹیاں، اسی تے کہ سیاسی پارٹی دے ہاں نہیں، اسی تے خالص محمدیہ. کون بولو کون ہے تو؟ اسی خالص محمدیہ کہ ایسا قرآن پڑھے کہ زیادہ ڈرو نہیں، ووٹ والے پاس میں آندہ آمن بھی نہیں لگا.
اج کل سارے سیاسیوں دے ووٹ فون آتے ہیں اے مولوی نہ بلاؤ، کیونکہ الیکشن نیڑے تے کدھرے پول نہ کھل جاوے، کیونکہ انہاں تھانوں اسے تے لٹا ہوئے اسا اسلام دی عزت سے ووٹ پہ منگدے آ دور لعنت ہے تھوڑے اسلام دی عزت ہے، اسلام دے نا تے اسلام نو ذبح کر رہے، اسلام دے نا تے اسلام دی غداری۔ خیر چلو مضمون کے نہیں اور پلے نہ نکل جائے، توجہ ہے۔ اے بھی آکھ دینا کہ ایمانداری نال اسی لڑ رہے ہیں، تھوڑے ایم این اے تے ایم پی اے چاہے چھلے مچھے تے چاہے بالکل ظاہری ٹیپ ٹاپ والے، تسی بھی ظاہر ویکھدے ہو، زہر ویکھدے ہو، لیکن جڑا زہر ہوندا نا کدے سپاں دا بھی ویکھا کرو۔ دنیا جتنیاں سوڑیاں چیزاں ہیں ظاہر دے اعتبار نال، جس سپ دی زہر زیادہ ہوئے اس دا سڑپ زیادہ ہوندا ہے۔ مفتی تقی صاحب ایک واقعہ لکھا، اگ دن میں ایک ملک گیا تے ایک اسٹیشن تے اترا تے ایک درخت ویکھا پودا، اور اتنا خوبصورت ترین پودا کہ میں زندگی چ نہیں ویکھا، کہ میرا دل کیتا کہ میں اس پودے نو ہاتھ لاواں، بہت خوبصورت پودا۔ میں اگے ہاتھ کیتا تے پیچھے بندے میں پکڑ لے کے شور کیتا، خبردار مفتی صاحب اگے ہاتھ نہ کریو۔ میں کیوں؟ کہ اے او پودا ہے جیڑا بندہ اس نو ہاتھ لاوے تے اس دے وچ اتنا زہر ہے کہ او 5 منٹ تک بھی رہ نہیں سکتا۔ تو انو اللہ کرے سمجھ رہی ہو۔ سمجھ گئے ہو؟ اچھا یار میں تقریر ہی ہوں شروع کر دے۔ ایمان دا دعویٰ ہر بندہ کر رہے، بے ایمان تو بے ایمان بندے نے آکھنا بھی تو بے ایمان ہے، وہ تیرے بکے پہ ویسی گلے پہ ویسی، باقی میں ایماندار ہاں۔ چور چوری کر رہی ہے تاں بھی وہ گلاں وچ آکسی میں ایمانداری نال چوری کرتا۔ ظالم ظلم کر رہی ہے، اس دے کولو پوچھتے ہو آدھے میں ظلم بھی ایمانداری نال کر رہے، یہ فراڈ بھی ایمان، حتیٰ کہ اسرائیل تو وڈا ظالم کوئی نہیں، وہ بھی آکھ رہے ہے کہ اسی جڑی غزہ دی جنگ ہے پوری ایمانداری نال لڑ رہے ہیں، پورے طریقے اور ایمانداری نال۔ تھوڑے کول ووٹ منگا والا بھی آسی تے حوالہ ایمان دا نال دیتی ویسی، حالانکہ ان دا چٹا بے ایمان ہے، نال حوالہ ایمان دا بھی اس دینا ایمانداری نال۔ حتیٰ کہ دنیا میں بڑے تو بڑا کافر اور بڑے تو بڑا ظالم، اس نو بھی اگر آکھو نا تو بے ایمان ہے تو وہ تھوڑے نہ لڑنا سے تیار ہے۔ معلوم ہوتا ہے ایمان دا دعویٰ ہر ایک دے، لیکن سوال ہے کہ اللہ دے ہاں نجات کس قسم دے ایمان تے ہونی؟ توجہ ہے؟ بولو بابا، لاؤڈ سپیکر سیٹ کر، اللہ راضی تھی بھی۔ یہ منہ دے نال اتنا ضروری نہیں، اس نو طریقہ ہی نہیں آ رہے چلانے۔ توجہ کر، یہ پچھلا تک آواز جا رہی ہے؟ اچھا بس آواز صاف ہوئے۔ وہ کیڑا ایمان ہے جڑا اللہ دے ہاں نجات دا معیار ہے، اور اللہ دے ہاں مقبول ایمان۔
بس اس دی اسی تلاش کرنی ہے۔ قرآن مقدس کئی عنواناں وچ اس ایمان دی دعوت دیتی ہے کہ جس ایمان تے مومن دی نجات ہونی ہے۔ اتوں بچوں پتہ لگ گیا کہ ہر ایمان دا دعویٰ یہ اللہ دے ہاں قبول ہی نہیں۔ ہر دعویٰ کرن والا بھی، ہر دعویٰ ایمان بھی صرف اتنا کافی نہیں کہ میں مومن ہاں، صرف اتنا کافی نہیں کہ اپنے آپ دا نام مومن رکھے یا دعویٰ ایمان دا کرے، بلکہ وہ خاص ایمان ہے، اور وہ ایوڑیا ایمان ہے جس نو نصیب ہو گیا اس دا زندگی دا ایک ایک لمحہ رب دی عبادت بن گیا۔ حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ آدمی اتنی تکلیف کہ ایک ہاتھ جیب وچ پایس، سامان اس جیب وچ نہیں نکلا، پھر اس دوئی جیب وچ ہاتھ مارے، اتنی جتنی تکلیف آئی ہے، اس تکلیف تے پریشانی تے بھی اللہ اس دے درجے بلند کر دیں۔ وضو کی طرف فرمایا وضو کرن دے نال جتنے ظاہری وجود دے گناہ کی ودائی یہ وضو نال گناہ کر بہندے۔ منہ تے پانی سٹس گناہ گئے، ہتھاں تے پانی سٹس گناہ گئے، پیراں تے پانی سٹس، اے سر تے مسا کیتس، اندر جو کچھ بلا کے چلا کے انسارے ختم، بشرطے کہ ایمان صحیح آئی۔ وضو کی تس، سبحان اللہ، یہ تے میری گارنٹی نہیں، میرے نبی دی گارنٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز مسجد پڑھی، اس سے ذرا سردی آئی، یہ واپس آیا تو بالکل دھوتا دھاتا ہویا، اے جڑے سجے موڑے والے فرشتے ہیں انہاں دے رجسٹر بھرے ہوئے تے اے بیچارے خالی لے کے بیٹھے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ حتیٰ کہ اپنی بیوی دے منہ وچ لقمہ دتس، یہ تو جان دے ہو، شادی دا پہلا مہینہ سے لقمہ دتس، اللہ دے رسول فرمائے اے بھی صدقہ ہے، اس سے بھی ثواب ہے۔ اپنی بیوی نال ہم بستری کی تیس اور ہم بستری دے متعلقہ کا گفتگو کی تیس، ہے مومن ایمان والا بندہ، حالانکہ بظاہر دیکھو تے اپنی ایک خواہش پوری کر رہی ہے، لیکن اللہ نے رسول فرمایا کہ اس سے بھی اس کو عبادت مل رہی، عبادت دا ثواب مل رہی، کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ آج ہر چیز دی قدر انسان نو ہے تے ایمان دی قدر کوئی نہیں ہے، حالانکہ ایو ایمان ہے جیڑا ڈنگر تے انسان فرق کرنے والی چیز ہے۔ انسان دے شرف دی وجہ اے ایمان ہے اور ایمان نو قبول کرنے، اس واسطے جس بندے نو صحیح ایمان نصیب ہو گیا اللہ اس وقت تک موت نہیں دیندا جب تک اس دے گناہاں تو اس نو بالکل پاک نہ کر دے۔ اللہ دی رحمت مومن دی بخشش دے بہانے بدی ڈھونڈ دی، بہانے گور رہی، سبحان اللہ، بشرطے کہ ایمان صحیح نصیب ہو جاوے۔ اور آج دے دور سب تو بڑا مسئلہ جی میں ہر چیز ہی رل ہے،
ایویں ایمان خالص ایمان دا گاہ کی کوئی نہیں ملتا. خالص مرچاں دے گاہ کہن، خالص دودھ دے گاہ کہن، ملے نہ ملے الگ گل ہے. تلاش ہر ایک دی تمنا یہ ہے کہ دودھ خالص ہو بے، دوائی خالص ہو بے، حتیٰ کہ مسالہ خالص ہو بے، حتیٰ کہ شہد تے گھی خالص ہو بے. اس واسطے کوشش ہے، لیکن خدا دی قسم پورے ملک چ میں پھر رہا ایو جیا بندہ مینوں اس طرح صراحت نہیں ملتا جس اے تمنا کیتی ہوئے کہ یار ایمان مینوں خالص مل جاوے. تھوڑی تمنا تو ہے نا جی؟ ہاتھ کھڑا کرو دیکھا، کوڑ نہیں مارنا. خالص ایمان مل. اور یاد رکھو پہلیاں پاون دا میں عادی نہیں، گل صاحب دے دو ٹوکے اللہ دے ہاں بھی مقبول ایمان ہو بے جڑا ملاوٹ تو پاک ہو، جیسے اللہ ملا نہ ہو، خالص ایمان ہو. یہ گل اللہ آیت ذکر کیتی جڑی میں پڑھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. جڑے بندے ایمان لائے، اللہ زینہ دس رہی ہے، یہ سارا دی گل نہیں ہو رہی. اللہ زینہ دا سیاق پڑھو، سارا دی گل نہیں. ایمان دے دعوے کرنا لے بڑے، لیکن فرمایا جنہ لوگاں ایمان لایا ولم یلبسو، ایمان چ رلا ملا نہیں کیتا، گڈ وڈ بولو، گڈ وڈ نہیں کیتا، خلط ملط نہیں کیتا، رال گڈھا نہیں کیتا. لم یلبسو ایمانہم بظلم، ظلم نال ایمان نو نہیں رلایا. اللہ فرمایا دو انعام، اولئک لہم الامن، اے لوگن لہم الامن، انہاں نو میں امن عطا کرساں. لہم الامن، اور وہ امن آخرت دے عذاب، جہنم دے عذاب، قبر دے عذاب، اللہ دی ناراضگی اور غضب اور سیدھی رات گمراہ ہومن کو لوں اللہ امن نصیب کر دے سی. اور فرمایا دوسرا بہم محتدون، یہ لوگ ہیں محتدون، دنیا میں یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہاں نو اللہ خود ہدایت نصیب کی تھی. لیکن شرط ہے، بولو سردی بڑی ہے، بولو ایمان چر اللہ ملا نہ ہو. لم یلبسوا ایمانہم بظلم، تے ایمان نہ رلا، خالص ایمان. الا للہ الدین الخالص، اللہ فرماندے لوگو خبردار، جڑا ایمان تے دین دا معاملہ ہے اس وچ رلا نہ پائیو. خالص، خالص بھی اسے نہ دیں جس سے ملاوٹ نہ ہوئے. ملاوٹ کہیں چیز دے بھی ہوئے نہیں تو وہ چیز خالص. اتنی گل تو سمجھ دے. ایک بندے کو 4 کلو دودھ دے، اس ایک پا پیشاب وچ ملا دیتے. دودھ پا کے پلیتے، پا کے بولو 4 کلو دودھ دے چے ایک پا پیشاب دا چلا گئی ہے. ہون دودھ پا کے یا پلیت؟ جیڑا آدھا ہے پا کے ہاتھ کھڑا کر. اچھا دودھ زیادہ ہے یا موتر زیادہ ہے؟ دودھ 4 کلو ہے تے ایک پا پیشاب دا گئی ہے. ہون او پا جڑا موتر دا گئی ہے 4 کلو دودھ پلیت ہے یا پا کے؟ اچھے ذرا بولو. کیوں؟ آنکھوں رلا ہو گئی ہے. ہون او دودھ دا حکم بدل گیا، ہون رلا ہو گیا.
تے اگر ایک چھٹانک چلا بنے وقت بھی پلیتے ہوں تسا وقت پیچھے مینو گالا کرتے ہو ہوں تسی فتوے لائی بیٹھے ہو یہ گالیوں تو مسئلہ سی سمجھ آنے ہیں ایک بندہ اس دودھ گٹر دا پانی ملائے ملاوٹ ہے یا خالص ہے ملاوٹ ہے ایک بندہ حاجی صاحب آئی اس آب زمزم دا پانی ملا دیتے سعودیہ چو لے کے آیا تے مکہ مدینوں پھرا کے آب زمزم چھک دیتا اس دودھ خالص ہے یا ملاوٹ ہے اٹھے بولو لیکن ملاوٹ تو اس آب زمزم دی کی تھی ہے ملاوٹ زمزم ملا میں تابی خالص جے موتر ملا میں تابی خالص تھوڑا رلہ کرے تابی خالص زیادہ رلہ کرے تابی خالص یہ گالیا میرا بھائی اللہ فرمانے لوگو ایمان مینو او ایمان قبول ہے جس ایمان اچھ رلہ نہیں اور رلہ کسے طریقے بھی ہو بے چنگی چیز در اللہ او بھی نہ کریں ماڑی چیز در اللہ او بھی نہ کریں تھوڑا بھی رلہ نہیں زیادہ بھی رلہ نہیں الا للہ الدین الخالص لوگو ایمان نو خالص رکھو اللہ واسطے دین خالص ہے اس واسطے ایک چیز تے آد کر رب نال کہ اللہ میں انسان اور انسان دا کم میں بھول بننا میرا ابا بھی بھول گیا ہے بھولا ہے کہ نہیں بھولا نسی آدم اللہ خود فرمائے نسی آدم ولم نجد لہو عظما نسی آدم جدا ابا بھولا کھڑے تھے پتر کی جنہ بھول سی لیکن اللہ ہر جگہ سے میں بھول بھی سکتا خطا بھی کر سکتا غلطی بھی لگ سکتی ہے لیکن جڑا ایمان دا معاملہ ہے نا اس نو میں کھڑا کر کے رکھسا ایو احد اللہ نال تو چا کر اللہ دی قسم کر کے آدھا علماء موجود ہیں ایو احد کرن نال اخلاص سے نیت نال اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے سی بول سردی چامن دا کوئی فائدہ ہوئے کہ نہیں ہویا جڑا احد کریندہ پی ادھر ہاتھ کھڑا کرے میں بھی توڑے نال ہون تھوڑا جی مشکل مسئلہ ہے اتنی گالتا آ گئی کہ ایمان چر اللہ نہیں کر ایمان چر اللہ ہندہ نے چار چیزاں دا بے ظلمن اس دا بڑا عنوان ظلم ہے اور اس ظلم نو کھولو تے چار چیزاں بڑھ دیا پہلی چیز خود صحابہ کرام نے پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو کہ اللہ دے رسول اے جڑا بے ظلمن آیا اس ظلم تو مراد کیا بے کون ایو نا لم یظلم کون یو دیئے بندے جسے تھوڑی بہت اوچ جھک نہ ہوئے اوچ چوک نہ ہوئے